میں کرنا چاہتا ہوں علامہ اکرام حسین القاضی صاحب آپ سے، قربانی کا لفظی معنی کیا ہے اور عرف عام میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی، اور یقیناً ہم اس عظیم اور مقدس مہینے میں عنقریب داخل ہونے جا رہے ہیں کہ جو مبارک اور مقدس مہینہ جہاں حج بیت اللہ سے منسوب ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس عمل قربانی کے ساتھ بھی منسوب ہے، اور ان خوبصورت افعال کے ذریعے سے وہ یادگاریں قائم ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا لفظ قربانی، تو یہ لفظ قربانی قربان سے ماخوذ ہے، اور اگر دیکھا جائے اس کی گرامیٹیکل جو فارم ہے وہ قربن ہے۔ قربن جی، اسی قربن سے قربان، اسی سے قربانی، اسی سے قربت۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم اس کی اسی فارم کا معنی لیتے ہیں تو اس کا مطلب نکلتا ہے قریب ہونا۔ صحیح، قربن، قریب ہونا۔ جہاں جہاں اس اوریجن سے بنے ہوئے الفاظ ہمیں نظر آئیں گے، اگرچہ وہ بہت وسیع معنی دے رہے ہوں گے، لیکن انیشیلی اس کے اندر اس قربت کا معنی، قریب ہونے کا معنی پایا جا رہا ہوگا۔ اچھا، اسی وجہ سے قرآن مجید، اسی لفظ کی شاخیں ہیں سب؟ جی بالکل، ظاہر سی بات ہے کہ اوریجن ہی کی تمام شاخیں ہوتی ہیں، اسی لفظ سے، ہاں، اسی مصدر سے تمام کے تمام الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں، اور یہی عربی کی جو وسعت ہے اس کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم اس قربانی کے لفظ کو قرآن مجید فرقان حمید کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو یہ قرآن میں استعمال ہوا، یعنی یوں سمجھیے کہ نہیں کے حکم کے ساتھ۔ جیسے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب کا معنی یہاں پایا جا رہا ہے۔ صحیح، اسی طرح سے اور جگہ پر نظر آتا ہے، کافی دیگر ہمیں مقامات نظر آتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، جب وہ جنت میں بسا دیے گئے تو پھر انہیں جو حکم دیا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم دونوں قریب مت جانا اس شجر کے۔ صحیح، تو یہ قربت کا معنی، قریب ہونے کا معنی ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ پھر یہی اطلاق جب ہم عید قربان کے موقع پر لے کر آتے ہیں اور جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا نام ہم قربانی رکھتے ہیں، تب قرآن کس انداز سے پیش تو تب بھی ہمیں یہی الفاظ اسی قربت اور قریب ہونے کے معنی میں نظر آتے ہیں کہ جس وقت ہم اصطلاح شرع میں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو قربانی کی جاتی ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس میں قریب ہونے کے معنی کیسے پائے جاتے ہیں؟ تو در مختار میں جو تعریف ذکر کی گئی وہ تعریف یہی ہے کہ ذبح حیوان مخصوص بنیت القربت فی وقت مخصوص۔ فرمایا کہ کسی جانور کا، اور وہ جانور بھی مخصوص جانور، اس کا ذبح کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ واہ، اور کب کیا جائے؟ وقت مخصوص میں کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی قربت کا جو معنی ہے وہ پایا جا رہا ہے کہ وہ قربانی جو اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کے لیے کی جائے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ جس قربانی میں لفظی طور پر تو قربت اور قریب ہونا پایا جائے، لیکن عملی طور پر اس میں قریب ہونے کی اصطلاحات کا فقدان نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل روح سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے۔ پھر یہی قربانی کا لفظ ہمیں دوسرے انداز میں نظر آتا ہے، جسے ہم جب اس تہوار کو نام دیتے ہیں تو نام نظر آتا ہے عید الاضحیٰ۔ اسی عید الاضحیٰ کو جب اضحیہ پڑھا جاتا ہے تو اس سے مراد قربانی بھی ہے اور قربانی کا جانور بھی ہے۔ اسی کی جمع پھر جا کر ہمیں اضاحی نظر آتی ہے۔ یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے، جب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر اس پر جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر بال پر تمہارے لیے نیکی۔ کیا بات! تو یہ جو نیکی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم اجر، ثواب اور نیکی کی بات کرتے ہیں تو یہ تبھی نصیب اور میسر ہوتی ہے کہ جب اس پاک بارگاہ سے لطف و عنایت کی نظر ہوتی ہے۔ صحیح بات، جب وہ نظر، ہاں، جب وہ نظر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توجہ ہے خاص اپنے بندہ خاص کی جانب ہوئی، اور اس توجہ نے وہ قربت عطا کر دی کہ جو قربت اس قربانی کا حاصل ہے، نتیجہ ہے۔ اس حاصل اور اس نتیجے کے حصول کے لیے یہ تمام قسم کے وہ خوبصورت امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ اس رب ذوالجلال کو اپنے قریب کرنا ہے اس عمل کے ذریعے سے۔ اور پھر زیادہ اگر ہم اس کو وسیع المعنی میں استعمال کریں تو یہ قربانی کا لفظ
عام طور پر جب ہم معاشرے میں بھی استعمال کریں گے تو اس میں اگر عمومی معنی لے لیا جائے کہ بھائی قربانی کیا ہے، کسی کے بھی قریب ہونا، تو پھر کبھی ہمیں جو ہے نا محبت مجازی میں بھی کسی کے لیے قربانی دیتے ہوئے انسان نظر آتا ہے، اور پھر اس کے قریب ہونے کی خاطر، قریب ہونے کی خاطر، اچھی تمہید، لیکن پھر جب ہاں اصطلاح شرع میں اللہ رب العزت کی جو رضامندی ہے جو قرب کی صورت میں نصیب ہوتی ہے، اسی کو قربان، اسی کو قربانی، اسی کو اضحیٰ، اسی کو اضحیہ، اسی کو اضاحی کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت آپ کی جب تمہید تھی، اس کے نتیجے تک جب میں پہنچا تو مجھے خوبصورت ایک پیرائے میں بات سمجھ آئی